السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کو پیدا فرمایا، پھر اس انسان کی ضروریات جو اللہ نے پیدا کی اس سے بہتر کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کن چیزوں کو استعمال میں لائے، کن چیزوں سے پرہیز کرے، یہ خالق نے ہمیں سمجھایا، جو کہ اس انسان کا خالق ہے، بڑے کا بھی خالق ہے، چھوٹے کا بھی خالق ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جب بچہ پیدا ہو تو اس کی خوراک کیا ہے سمجھایا کہ وہ پہلی خوراک اس کی ماں کا دودھ ہے، کہ وہ بچے کو ماں دودھ پلائے۔ اور آج میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکی، یعنی بہت سارے اچھے دودھ معرض وجود میں آ چکے، مگر آج بھی سائنسدانوں کا یہ اعتراف کرنا کہ ماں کے دودھ کا آلٹرنیٹ کوئی ایک سائنسدان بھی تیار نہیں کر سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو تھوڑا بڑا ہوتا ہے پھر احکامات دیے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، ان کا استعمال کرنا ہے، ان کا استعمال نہیں کرنا، یہ گوشت تمہارے لیے حلال ہے اور یہ گوشت تمہارے لیے حرام ہے۔ اللہ نے بچپن سے لے کر آخر تک یہ انسان کی تربیت فرمائی اور پوری رہنمائی فرمائی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو بچے کی پہلی خوراک ہے اس سے متعلق تعلیم یوں دی کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر باریک بات کو بھی بیان فرمایا، اور یہ والی آیت نمبر 233 سورۃ البقرہ آج ایک نوجوان کو سمجھنا ہوگی، بچی اور بچیوں کو سمجھنا ہوگا کہ جب شادی ہونے لگے یا شادی کے فوراً بعد اس آیت کو سمجھنا ہوگا تاکہ وہ اس پر عمل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے 2 سال مکمل۔ بسا اوقات جب ذہن نہیں بنا ہوتا، معاشرے کے اندر ایک فیصلہ نوجوان بچیاں کر چکی ہوتی ہیں کہ ہم نے دودھ نہیں پلانا، تو اس وقت جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت پھر ذہن کو بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے سے محنت ہوگی، اس کے نتائج بتلانے ہوں گے کہ دیکھیں جب بچہ ماں کا دودھ نہیں پیتا اس کے اثرات اس کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں، کبھی 8 سال کی عمر میں، کبھی 9 سال کی عمر میں، جب دانت بھرنے لگتے ہیں اور ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں، تو جب یہ شخص لے کر بچے کو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی والدہ نے اس کو دودھ نہیں پلایا، یعنی اس وقت یہ نقصانات سامنے آتے ہیں۔ اور اسی طرح دور جدید کے اندر جو بریسٹ کینسر آج پھیلا ہوا، اس کی بھی 2 بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ بھی یہ کہ مدر فیڈنگ نہیں ہوئی، کہ ماں نے دودھ نہیں پلایا۔ تو اس لیے جو اللہ نے ہمیں اصول دیے، جب انسان اس پر عمل کرے گا، یہ یاد رکھیے گا، بات ہوگی ڈاکٹرز کی کہ ڈاکٹرز یوں کہتے ہیں، مگر ہمارا دھیان خالق حقیقی کی طرف ہوگا۔ جو خالق نے ہمیں بتایا اس سے بڑھ کر کوئی اصول نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آیت نمبر 233 میں یہی سمجھایا کہ یہ ماں ان ساری چیزوں سے
جو آج جتنی بھی دور جدید کی بیماریاں ہیں ان سے بچنے کے لیے اس آیت پر عمل کرے کہ اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ اچھا، یہاں پھر جب ہم سورۃ الاحقاف کے اندر آیت نمبر 15 میں تلاوت کرتے ہیں کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ مدت رضاعت کیا ہے، 2.5 سال ہے یا 2 سال ہے؟ اس کا جواب بھی بڑا توجہ سے سمجھیے گا۔ یہ جو سورۃ الاحقاف کی آیت وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اس بارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، یہ جو 30 مہینے ہیں یہ مدت رضاعت ہے، یعنی وَفِصَالُهُ ہی ہے۔ اب 30 مہینوں کو ہم اگر سالوں میں کنورٹ کریں گے تو 2.5 سال۔ اسی طرح باقی ائمہ جو ہیں وہ اسی سورۃ بقرہ آیت نمبر 233 کی روشنی میں مدت رضاعت 2 سال۔ اب بات یہ سمجھ آئی کہ قرآن کی روشنی میں ہی کہ مدت رضاعت 2 سال پر ہر ایک متفق قرآن کا جواب موجود، یعنی اس بات پر متفق کہ مدت رضاعت 2 سال، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب یہ بچہ پیدا ہو، رضاعت کا سلسلہ کہ والدہ اس کی ماں اس کو دودھ پلائے، آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سمجھایا، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اب مرد پر، اس باپ پر لازم ہے کہ وہ اب اس کی خوراک کا بھی خیال رکھے، اس بیوی کا، ماں کے بچے، والدہ کا بچے کی یہ بھی خیال رکھے کہ اس کے کپڑوں کا بھی خیال رکھے، اور اسی طرح معروف طریقے سے اس کی کیئر کرے۔ اب یہاں پر محدثین اور مفسرین نے ایک بات لکھی، حالانکہ نان نفقہ تو مرد پر پہلے سے لازم تھا، تو پھر یہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یہاں واضح لکھا مفسرین نے کہ اب اس کا اخراجات بڑھانا ہوں گے، کیونکہ اب بچے کی ضروریات بھی ماں کی وجہ سے پوری ہونی ہیں، اب اس کا خرچ بھی بڑھانا ہوگا، ان کو اخراجات کے اندر وسعت دینی ہوگی۔ پھر اسی طرح یہ مرد کو لازم قرار دیا گیا کہ اس والدہ کا دودھ پلانے والی ماں کا خیال رکھے، نہیں رکھے گا تو گناہگار ہوگا وہ مرد۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا، اگر اس کی خلاف ورزی کرے گا تو یہ مرد گناہگار ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اس آیت میں ہمیں کیا سمجھایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، یعنی کسی کو پابند بھی نہیں کرتا، جتنا وہ وزن لے سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے، جتنی آمدن ہے اس کے مطابق وہ خرچ ضرور کرے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے بھی ہماری رہنمائی فرمائی کہ لا تضار والدتم بولدہا، کہ لا تضار والدتم بولدہا، اب اس ماں کو بچے کی وجہ سے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچے، اتنا خیال رکھا۔ اللہ نے کہا کہ اب اس کو پوری چیزیں دستور کے مطابق مہیا کریں۔ تو ہمارے معاشرے میں بسا اوقات کیا ہوتا ہے، چند دن بس ریسٹ دے دیا، اس کے بعد وہی ماں کپڑے بھی دھو رہی ہیں، جھاڑو بھی لگا رہی ہیں، گھر کے پورے گھر کو سنبھالا ہوا ہے۔ اور یہاں بزرگ حضرات موجود ہیں، اس بات کی تصدیق کریں گے کہ پہلے جب بچہ پیدا ہوتا تھا بڑی مائیں ان کے لیے ایک خاص خوراک تیار کیا کرتی تھیں اور کہتی ہوتی تھیں کہ اب یہ استعمال کرو، اس کی آپ کو ضرورت ہے کیونکہ آپ بچے کو دودھ پلاتی ہیں۔ تو اس لیے اس موقع پر عورت کا حق ہے، اس ماں کا حق ہے کہ اس کی کیئر کی جائے۔ اور اسی طرح آج دور جدید کے اندر پوری سائنس کہہ رہی کہ ماں کے دودھ کا آلٹرنیٹ ابھی تک نہیں آ سکا،
کہ نعم البدل کوئی نہیں سائنسدان بنا سکا، تو پھر اسی طرح اس فرق کو بھی سمجھیے گا کہ جب ایک شخص عمر کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد اس کے دانت میں کوئی نقص آنا شروع ہوتا ہے، دانت ہلنے لگتے ہیں، تو وہ پھر ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دانتوں والے کہتے ہیں کہ دیکھیں میرے اندر کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، میرے دانت ہل رہے، اور اس وقت پھر میرے مسوڑے کا کوئی آپریشن ہونا ہے، داڑھ کا آپریشن ہونا ہے تو کر دیجئے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ ڈاکٹر بڑے سنجیدہ طریقے سے ان کا علاج کرتے ہیں، اس کے مطابق ان کے دانت بدلنے ہوتے ہیں تو بدل دیتے ہیں، اور وہ شخص جو اتنے لاکھوں روپے ہزاروں خرچ کر رہا ہوتا ہے وہ یہ بات ضرور کرتا ہے کہ میرے ویسے ہوں روٹین جس طرح میں پہلے کھاتا پیتا تھا۔ تو اس کے بعد ایک عرصہ گزرتا ہے، 2-3 ماہ گزرتے ہیں، وہ دوبارہ ڈاکٹر کے پاس فوراً جاتا ہے اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ جو آپ نے میرے آپریشن بھی کیا اور سارا معاملات بڑے اچھے طریقے سے دیکھے، مگر ابھی وہ والی پوزیشن نہیں ہے جیسے میں پہلے کھاتا تھا، گوشت وغیرہ باقی چیزیں۔ تو ڈاکٹر آگے سے بہت ہر ایک کے ذہن میں جواب آ گیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قدرت کی بنی ہوئی چیز تھی وہ قدرت کی تھی، اب وہ والی باتیں بھول جائیے۔ اس لیے جو خالق کہہ رہا تو اس کا نعم البدل نہیں، توجہ اس طرف کرنی ہوگی۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسری بات سمجھنا ہوگی، جو آج دور جدید کے اندر میں نے بتایا بہت سارا کام اربوں لاکھوں روپے خرچ کر رہا، پاکستان کے علاوہ پوری دنیا، اس میں پاکستان بھی، یہ نہیں کہ صرف پاکستان کر رہا، تاکہ اس کینسر سے دور جدید کی ایک بیماری ہے بچا جائے۔ اب ایک وجوہات یہ بھی بیان کرتے ہیں، بہت بڑے پروفیسر لکھتے ہیں، میڈیکل سائنس کالج کے اندر پڑھا چکے، کئی عرصہ ریٹائرمنٹ لے چکے، فرماتے ہیں کہ اگر ہم شروع سے ہی بچیوں کو دیکھیں کہ دیکھیں ان کا میٹرک 16 ایئر میں 16 سال میں ہوتا ہے، پھر ایف ایس سی ہوتی ہے 2 سال 2.5 سال وہاں لگ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ایم بی بی ایس یا انجینئرنگ میں ایم بی بی ایس کے اندر بچی چلی گئی تو ان کو وہاں 5 سال تو کنفرم میں، بس اوقات 6 سال بھی لگ جاتے ہیں۔ اب اس عرصے کو دیکھیں، پھر اس کے بعد بس اوقات یہ والدین سوچ لیتے ہیں کہ نہیں بس یہ ایم بی بی ایس اتنا کافی نہیں، بلکہ اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے، ایف سی پی ایس ہونا چاہیے، پھر آگے سے آگے، اب یہاں تک بچی کی عمر 30 سال کے قریب چلی جاتی ہے، اچھی جاب ہو جائے، اب پڑھ لکھ گئی ہے، اب 30 سال، پھر ہم نے توجہ کرنی ہوگی، آج 35 سال سے 40 سال تک خواتین میں جو چیزیں تبدیل ہو رہی، تبدیلیاں سامنے آ رہی، وہ یہ کہ 35 سے 40 سال تک مینوفاز یعنی وہ ایام آنا ہی بند ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم اسی پاکستان کی ریشو کو دیکھیں تو 40 سال کے بعد اب دیکھیں اس بچی کے پاس اولاد پیدا کرنے کا کتنا عرصہ باقی رہا، اس پر بھی سوچنا ہوگا۔ بڑا محتاط ہو کر، تھوڑا تلخ سا موضوع ہے میں عرض کر رہا، اس بات کو بھی والدین نے سوچنا ہوگا کہ کہیں بچی کی عمر زیادہ تو نہیں ہو رہی، کہیں اللہ اور اس کے رسول کے اس حکم کو پورا کرنے میں ہم سے تاخیر تو نہیں ہو رہی۔ اسی طرح جتنے بھی میڈیکل سینٹر ہیں کینسر سے متعلق، 2 وجوہات یہاں ڈاکٹر حضرات بھی موجود تصدیق کریں گے اس بات کی کہ 2 وجوہات، ایک یہ کہ شادی نہ کرنا، شادی بہت لیٹ ہونا، دوسری وجہ یہ کہ ماؤں کا دودھ نہ پلانا، پہلے سے ذہن بنا ہوتا ہے میں نے بچوں کو دودھ نہیں پلانا، تو اس لیے یہ 2 وجوہات جو سامنے آ رہی، اور جہاں آج کل کوآبلیشن سینٹر بھی قائم ہو چکے، الحمدللہ ہمارے پاکستان میں بھی قائم ہو چکا، جہاں سے کینسرز کے علاج کرائے جاتے ہیں، اور اس سے ضرور بالضرور فائدہ ہو رہا، 90% رسپانس اچھا آ رہا، مگر اس کے اندر بھی سمجھنا ہوگا
یہ جو علاج ہو رہا، جو کوبلیشن مشین کے ذریعے سے اس مشین کے اندر جو وہ خلیہ ہے اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے 38 منفی ڈگری سینٹی گریڈ پر جا کر اس خلیے کو تباہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ بچی کے حالات کیا ہوں گے، اس کی زندگی کیسے گزری، کوئی واقف نہیں۔ اس لیے یہاں یہی عرض کرنا مقصود کہ بچیوں کی وقت پر شادی، اور اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ دوسرا جو شروع میں تلاوت کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 233 کے اندر اللہ نے پورے اصول سکھائے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے 2 سال تک۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور پھر یہ کہ اس بچے کی وجہ سے ماں کو بھی نقصان نہ پہنچے اور اس بچے کی وجہ سے والد کو بھی نقصان نہ پہنچے، اور اس سے پہلے والد پر لازم کہ اس کے رزق کو بھی پورا کرے، اخراجات کو بھی بڑھا دے، اور اسی طرح اس کے پہننے کے اور معروف طریقے پر اس پر خرچ کرتا چلا جائے۔ پھر اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی شخص کو اللہ اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا، یہ بھی اللہ کا اصول، اللہ کسی کو زیادہ پابند نہیں کرتا۔ اسی طرح فَإِنْ أَرَادَا، اگلا پہلو بھی اللہ نے ہمیں سمجھایا، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر یہ میاں بیوی دونوں چاہیں کہ مدت رضاعت کچھ عرصے کے بعد چند ماہ قبل رضامندی سے رضاعت کو پورا کر دیں، یعنی اس کا دودھ چھڑوا دیں، تو اللہ نے اس کی اجازت دی۔ اور یہ بھی کہ اگر دونوں راضی ہو جائیں کسی اور سے دودھ پلوانے پر تو اس بات کی بھی اللہ نے اجازت دی۔ اور یہ بات بھی کہ اگر کوئی کسی سے دودھ پلواتا ہے، خاتون کو پھر اس کے عوض دیتا ہے اس کی کیئر کے بدلے اس کے بچے کو سنبھالنے، اور دودھ بالکل جائز، بالکل جائز۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، اس سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کے اندر الفاظ موجود اپنی اس کیفیت کو بھی بیان کرتی ہیں کہ ہم گائے مکہ، اور ایک رواج تھا کہ دیہاتی عورتیں شہر کے بچوں کو لے آتی تھیں اور ان کی پرورش کرتی، ان کو دودھ پلاتی۔ یہاں بھی محدثین نے 2 وجہ لکھی، ایک تو یہ کہ دیہات کے اندر صحت مند بچہ رہتا ہے اور دیہات کی خواتین صحت مند ہوتی تھی، دوسرا یہ کہ محدثین نے لکھا کہ جو بدو عرب تھے ان کی زبان بڑی فصیح و بلیغ تھی، اس غرض سے بھی شہری بھیجتے تھے کہ ہمارے بچے کی زبان صاف ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی آئندہ جمعوں میں، جس طرح ہم نے سیرت طیبہ کو قدم بقدم سمجھنے کی کوشش کی۔ پہلے جمعہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے، پھر جب 7 دن کا ہو جائے بچہ تو اس وقت یہ کہیں کہ اس کا ایک اچھا سا نام بھی رکھا جائے اور عقیقہ بھی کیا جائے، اور پھر جب اس کے بال مونڈے جائیں تو سر کے اوپر زعفران لگایا جائے۔ الحمدللہ ایک ایک پہلو کو تفصیلاً عرض کیا۔ تو آج کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، بچے کی پہلی خوراک دودھ، تو میں عرض کر رہا تھا تو اس وقت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب ہم روایت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ کہتی ہیں، ایک تو ہمارا ٹھیک تھے ہم انا تھیں جسے اردو میں دودھ پلانے والی کو انا کہتے ہیں، اور اسی طرح عربی میں مرضعہ، کہ اس سے یہ ہوتا ہمیں کچھ مال مل جاتا ان سے، اور ہوا یوں کہ باقی میرے ساتھ نکلیں اور انہوں نے مکہ سے جو امیر گھرانے تھے، اچھے گھرانے تھے، ان کے بچے لے لیے۔ جب میں پہنچی تو وہاں مجھے معلوم ہوا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور وہ ایک غریب گھرانہ، اور پتہ چلا یتیم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ان کے والد جناب عبداللہ پہلے فوت ہو گئے تھے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ اس وقت میرے گھر کی کیفیت کیا تھی؟ کیفیت یہ تھی کہ اس وقت بھوک کے، غربت کے یہ حالات تھے کہ ہم بھی کمزور ہو چکے تھے، ہمارے جانور بھی کمزور ہو کے، اور بکریاں اور اونٹ تک کمزور ہو چکے تھے۔ پھر بھی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، کچھ تو مل جائے گا نا۔ اگلی روایت کے الفاظ سنیے گا، فرمانے لگی کہ جو ہی جس دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آئے تو میرے گھر میں اتنی برکت ہو گئی کہ میری بکریوں کے تھنوں کے اندر دودھ بھر گیا، اور ہمارے مویشی، ہمارے مال بھی ویسے تر و تازہ ہو گئے، صحت مند ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر تو یہ اللہ نے اصول یہ بھی سکھایا کہ اگر کسی وجہ سے ماں کا دودھ میسر نہ ہو تو وہ کسی دوسری عورت سے دودھ پلوا سکتا ہے۔ اب میں تھوڑا سا دور جدید کی طرف آؤں گا، جو مدر ملک بینک بن چکے، تو اس حوالے سے علماء کام کر رہے۔ اس کے اندر کافی چیزیں جو الجھ رہی ہیں، ایک تو نسب کے حوالے سے خلل پیدا ہو رہا، اور پھر اس کی صحیح تحقیق تک پہنچنے میں کافی ایک وقت لگ رہا، اس لیے بہت ساری قباحتیں موجود، اس سے بچنا ہوگا۔ ہاں علماء کام کر رہے، کوئی گنجائش باقی ہو جس کی وجہ سے ہمارے پاکستان میں کیوں یہ چیز آ چکی، باہر کے ملکوں میں تو ہے ہی، تو اس وجہ سے اصل وجہ کیا تھی؟ وہی تاکہ تمام تر بیماریوں سے وہ بچا جائے، جس کی آج کی نشست میں نشاندہی بھی کی گئی۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں جو ہمیں سمجھایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ میں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ ہمیں اپنے بچوں کی پرورش اور تربیت قرآن و سنہ کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔